جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسم کی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اقسام اور معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اقسام۔ اب ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے اسم کی جو اقسام ہے۔ کبھی اسم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، کبھی وہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے اور کبھی وہ جمع پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اسم ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ دو یا دو سے زائد پر یعنی جمع پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے اسم واحد، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأتن ایک عورت۔ تو یہ اسم جو ہے ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے، اور بسا اوقات اسم جو ہے وہ ایک کی بجائے دو افراد پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں واحد کے آخر میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے یا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر واحد اور جمع کے درمیان میں تثنیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اردو میں یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ تو تثنیہ وہ اسم ہے جو اپنے مفرد یعنی واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلانی دو مرد، امرأتانی دو عورتیں۔ اب یہ ہے کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، یعنی واحد سے اگر ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو واحد کے آخر میں کیا تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ تثنیہ واحد کے آخر میں، یعنی واحد کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں الف کے ما قبل مفتوح، ما قبل کا معنی ہے الف سے پہلے، ما قبل اس سے پہلے مفتوح زبر ہو، یعنی آخر میں الف ہو اور الف سے پہلے زبر ہو، اور نون مقصور، اس کے بعد مقصور یعنی زیر والا نون لگا دیا جائے، جیسے راجلن سے راجلانی۔ راجلن واحد تھا، اس کو ہم نے جب تثنیہ بنایا تو الف لگایا، الف سے پہلے زبر لگا دی، ما قبل مفتوح جس کو کہا گیا، اور آخر میں نون مقصور لگا دیا۔ تو یہ راجلن ایک آدمی، رجلانی دو آدمی، دو مرد، اور آخر میں نون مقصور ہوتا ہے۔ تثنیہ کا نون جو ہے وہ مقصور ہوتا ہے، جس طرح کے مضارع کی گردان میں بھی ہم نے پڑھا یفعل یفعلانی، تو وہاں بھی آخر میں الف نون کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یا پھر یا آخر میں یعنی الف کی جگہ پہ یا آ جاتی ہے، اور یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، یعنی جیسے رجلینی، یعنی رجلانی بھی ہو سکتا ہے، رجلینی بھی ہو سکتا ہے، اور نون مقصور آخر میں نون مقصور ہی رہے گا، تو اس کی آواز جو یہاں پر انہوں نے لکھی ہے آنی یا عینی، یہ دو آوازیں جو ہیں اس میں سے آتی ہیں، لگانے سے بنتا ہے، جیسے رجلن سے رجلانی رجلینی۔ اصل تو رجلان ہی ہے، تو رجلین جو ہے وہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے، یعنی جب رفعی حالت ہوگی جیسے فائل بن رہا ہو تو پھر رجلان ہی ہوگا، جیسے آپ کہیں جاء رجلان، دو آدمی آئے۔ تو تثنیہ کی جو نسبی اور جری حالت ہوتی ہے جب وہ مفعول بن رہا ہو، جیسے رأیت رجلین، یا مجرور بن رہا ہو مررت برجلین، تو پھر وہ الف جو ہے وہ یا سے بدل جاتا ہے، یعنی الف کو ہی یا سے بدلنا ہے، باقی وہ الف سے پہلے والی زبر بھی ویسے ہی قائم رہے گی، اور اس کے بعد والا جو نون مقصور ہے وہ بھی ویسے ہی قائم رہے گا۔ تو راجو لینی یا راجو لانی، یہ ہے تثنیہ، یعنی واحد کے صیغے سے آپ نے دو کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ بنایا، تو اس کا مخصوص طریقہ یہی ہے کہ اس کے آخر میں الف نون یا نون لگا دی۔ الف لگائیں گے تو بھی اس سے پہلے زبر ہوگی، مفتوح ہوگا، اور اگر یا لگائیں گے تو بھی اس سے پہلے زبر ہوگی یعنی مفتوح ہوگا۔ اس کے بعد ہے جمع۔ جمع سے مراد وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے
یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے. یعنی اسم تو جمع کا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں یا تو لفظی تبدیلی کر دیتے ہیں یا پھر تقدیری تبدیلی کر دیتے ہیں. لفظی سے مراد لفظوں میں، تقدیری سے مراد معنی میں، یا اس کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون. اب یہ مسلمون واحد کا صیغہ تھا، مسلمون ایک مسلمان. تو مسلمون اس کے آخر میں واو اور نون زیادہ کر دیا تو وہ جمع پر دلالت کرنے لگا. مسلمون کئی مسلمان، مسلمون ایک مسلمان اور مسلمون کئی مسلمان. اسی طرح کتاب واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع بن گئی کتب. تو یہ تقدیری تبدیلی ہے، اس میں کوئی لفظوں کا اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ لفظ کم ہو گئے ہیں. کتاب ان کے اندر جو ہے 4 ہیں، قاف تا الف اور با، اور کتب ان کے اندر 3 ہیں، قاف تا اور با. تو جمع کا صیغہ جو ہے وہ مفرد کے آخر میں کچھ اضافے سے، لفظی اضافے سے یا تقدیری طور پر معنی میں اضافے سے جمع کا صیغہ بنتا ہے. اور پھر اس السلام علیکم استاد جی، یہ مفرد کیا ہے؟ بھائی مفرد واحد کا صیغہ، مفرد مفرد واحد کا صیغہ ہم اوپر مفرد پڑھ چکے ہیں نا. واحد کا صیغہ جو راجلن ہے یا امراتن ہے. تو میں نے بتایا نا کہ مسلمن اصل میں واحد کا صیغہ یا مفرد کا صیغہ ہے مسلمن ایک مسلمان، اور جب ہم نے اضافہ کیا تو بن گیا مسلمون کئی مسلمان. تو جمع کی پھر آگے کئی اقسام ہیں. پہلے نمبر پر جمع کی 2 اقسام ہیں. جمع کی ابتدائی طور پہ جو اقسام ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سے مراد تو جمع ہی ہے، اور سالم سے مراد یہ ہے کہ اس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت رہے. یعنی واحد کے صیغے، واحد کے اسم کے جو الفاظ ہیں وہ سلامت رہیں، ان میں تبدیلی نہ ہو. اور جمع مکسر سے مراد کسرہ یکسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور مکسر توڑا گیا. جمع مکسر میں واحد کا صیغہ توڑ دیا جاتا ہے، وہ سالم نہیں رہتا ہے. آگے ہم مثالوں میں پڑھیں گے کہ کیسے توڑا جاتا ہے اور جمع سالم میں وہ کیسے سلامت رہتا ہے. جی، سب سے پہلے جمع سالم کی تعریف. جمع سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے. تو جمع سالم کے اندر واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، اگرچہ واحد کے صیغے کے آخر میں کچھ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ صیغہ جو ہے اس کے جو حروف ہیں وہ سلامت رہتے ہیں. جمع سالم کی پھر 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. یعنی وہ یا تو صیغہ مذکر کا ہوگا یا وہ مؤنث کا ہوگا. اگر وہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے، اور اگر وہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کو جمع مؤنث سالم کہیں گے. اب آگے وہ جمع مذکر سالم کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے. جمع مذکر سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں واو، یعنی واحد کے صیغے کے آخر میں واو لگانے، ما قبل مضموم، ایسی واو جس سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش ہو، اور نون مفتو، یعنی آخر میں نون مفتو ہوگا. جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ مفتو ہوتا ہے. یا پھر دوسری چیز کیا ہے، آخر میں یا اور ما قبل مقصور، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہوگا اور نون مفتو لگانے سے بنتی ہے. یہ جمع جو ہے واو ما قبل مضموم اور نون مفتو، یا ما قبل مقصور اور نون مفتو لگانے سے بنتی ہے. جیسے اونا یا اینا، یہ اس کی آواز آتی ہے. جیسے مسلمن، اب یہ واحد کا صیغہ تھا مسلمن، پہلے میم ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم لگایا، یہ واو لگ گئی اور اس سے پہلے یہ پیش لگ گئی، ضمہ لگ گیا. ما قبل مضموم انہوں نے کہا نا، تو ما قبل مضموم لگ گیا، اور آخر میں نون مفتو، یہ آخر میں نون مفتو ہے. تو مسلمون سے مسلمون.
اب یہاں پہ جو واحد کا صیغہ تھا وہ سلامت ہے، یعنی میم سین لام اور میم، یہاں بھی ایسے تھا واحد میں میم سین لام اور میم، تو واحد کا سلامت ہے اور اس کے آخر میں کچھ اضافہ کیا ہے جس سے وہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ یا پھر انہوں نے کہا تھا کہ یا، یہ اصل میں واؤ ہی ہے، اس کی نسبی اور جری حالت میں یا بن جاتی ہے، تو یا جو ہے یا لگا دی، مسلم ان کے آخر میں یا لگا دی اور اس سے پہلے زیر لگا دی اور آخر میں وہی نون مفتوح، تو مسلمن سے مسلمون، اور اسی طرح مسلمن سے مسلمین، تو مسلمن واحد کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ایک مسلمان، اور مسلمون کئی مسلمان، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح مسلمین یہ بھی کئی مسلمان، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ رفع حالت مسلمون کی ہوگی، جاء مسلمون، اور نسبی اور جری حالت جو ہے وہ مسلمین ہوگی، رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم، یعنی مذکر کے صیغے ہیں، مسلمون کئی مسلمان مرد، مسلمین کئی مسلمان مرد۔ اب آگے ہے جمع مؤنث سالم، یعنی واحد کا صیغہ بھی سلامت رہے اور لیکن یہ مؤنث کی جمع ہوگی، وہ جمع جو واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، یعنی مذکر سالم میں تو واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگاتے ہیں، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگاتے ہیں، لیکن جمع مؤنث سالم میں اس کے آخر میں الف اور تا لگاتے ہیں، جیسے زینب ایک زینب، اور اگر اس سے زیادہ زینبوں کے نام لینے ہوں تو وہ بن جائیں گے زینباتن، تو زینباتن میں زینب کا جو لفظ تھا وہ اپنی جگہ پہ سالم رہا ہے، زینبا، یہ زا یا نون اور با، تو یہ صیغہ سلامت رہا ہے اور اس کے آخر میں الف تا لگی ہے، صیغہ نہیں ٹوٹا، صیغہ اپنی جگہ پہ ویسے قائم ہے۔ کہتے ہیں اگر واحد کے آخر میں تائے تانیث مدورہ یعنی گول تا ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جب واحد کے صیغے سے جمع کا صیغہ بناتے ہیں تو تائے تانیث اگر موجود ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، تو اب یہاں بھی اصل صیغہ مسلمن ہی ہے، تو تا تو تانیث کے لیے آئی تھی، اس کو حذف کر دیا، اور پھر جب اس سے مسلمات بنایا تو اس میں بھی میم سین لام اور میم، اور یہاں پہ میم سین لام اور میم، جو واحد کا صیغہ ہے وہ سلامت رہا ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ تو جمع سالم کی گویا کہ دو قسمیں ہوئی، ایک وہ جو مذکر پر دلالت کرتی ہے جمع مذکر سالم، اور ایک وہ جو مؤنث پر دلالت کرتی ہے جمع مؤنث سالم۔ اس کے بعد ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کے بارے میں نے کہا تھا کہ کسر یکسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، تو مکسر سے مراد ٹوٹی ہوئی، یعنی وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہ رہے، وہ ٹوٹ جائے، اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، یا تو حروف کم زیادہ ہو جائیں یا حرکات کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ جیسے جمع مکسر وہ جمع جو واحد کی حرکات میں تبدیلی، یعنی اس کی حرکات میں تبدیلی یا حروف میں کمی بیشی کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم، قلم کی جمع ہے اقلام۔ اب دیکھیں قلم میں پہلے قاف ہے، پھر لام ہے اور اس کے بعد میم ہے، لیکن جب اس کی ہم نے جمع بنائی تو قاف سے پہلے الف آ گیا، لام کے بعد پھر ایک الف آ گیا اور اس کے بعد میم آئی، تو گویا کہ اس کے جو حروف تھے قاف لام اور میم ان کے درمیان کمی بیشی ہو گئی اور اس کی ترتیب کو توڑ دیا گیا، تو یہ جمع مکسر ہوئی۔ اوپر یہ تھا جمع سالم میں کہ وہ ترتیب قائم رہتی ہے، اس کو توڑا نہیں جاتا، صیغہ سلامت رہتا ہے، لیکن جمع مکسر میں وہ صیغہ برقرار نہیں رہ پاتا، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ صیغہ سلامت رہے یا نہ رہے، جس طرح جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم وہ جمع پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح جمع مکسر بھی ویسے ہی جمع پر دلالت کرتی ہے، اس سے کوئی اس کے وزن کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ بھی ویسے ہی جمع ہے جیسے جمع سالم ہے۔
جمع سالم ہو یا جمع مکسر ہو، دونوں ہی جمع کی قسمیں ہیں، بس اس میں صیغہ سلامت رہتا ہے اور اس میں صیغہ سلامت نہیں رہتا ہے۔ تو آگے انہوں نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ سب سے پہلے ہے اس کے بنانے کا طریقہ۔ جمع مکسر بنانے کا طریقہ جو ہے، اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب صیغہ سلامت نہیں رہتا تو اس کا کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ کبھی تو کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی کبھی حروف کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب۔ اب کتاب واحد کا صیغہ تھا تو کتب جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، تو کتاب کے حروف زیادہ تھے اور کتب ان کے کم تھے، یہاں پہ حروف کم کر دیے گئے، اور جو الف یہاں کتاب میں الف تھا یہاں پہ الف نہیں ہے، گویا کہ ترتیب ہی خراب ہو گئی، توڑ دی گئی۔ اس طرح راجولن سے رجالن، راجولن ایک آدمی، رجالن کئی آدمی۔ تو راجولن میں پہلے را تھا، پھر جیم، پھر لام، تو رجالن میں را جیم تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الف آ گیا، ترتیب جو ہے یہاں پہ ٹوٹ گئی اور حروف بھی زیادہ ہو گئے۔ اور کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی حروف میں تو تبدیلی نہیں ہوتی ہے لیکن حرکات میں تبدیلی سے ہی وہ جمع مکسر بن جاتی ہے، جیسے خاشابن لکڑی سے خوشبن لکڑیاں، یعنی خاشابن ہو تو ایک لکڑی، خوشبن ہو تو کئی لکڑیاں۔ اور اس کے بعد پھر جمع مکسر جو ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یعنی جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ جو ہے سلامت نہیں رہتا، ٹوٹی ہوئی جمع جس کے واحد کے صیغے میں حروف میں کمی بیشی ہوتی ہے یا حرکات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ ایک ہے جمع قلت، یعنی جو تھوڑے افراد پر بولی جائے، قلت جو ہے قلیل سے ہے، تھوڑے افراد پر دلالت کرنے کے لیے جو صیغہ ہو، اگرچہ وہ تین سے زیادہ ہی ہو، تین یا تین سے زیادہ، لیکن تھوڑے افراد پر۔ جمع کثرت جو ہے وہ زیادہ افراد پر بولا جاتا ہے۔ جمع قلت وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر بولی جائے، یعنی جمع قلت جو ہے وہ 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بولی جاتی ہے، اور جو جمع قلت جو ہے اس کے 4 وزن ہیں، جیسے افعل، افعال، فعلۃ، افعلۃ، یہ جمع قلت کے وزن ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی واحد کا جمع بنانا ہے اور وہ جمع مکسر ہے اور جمع قلت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی جمع اس انداز ان 4 وزنوں پر آئے گی۔ مثلا ایک لفظ ہے فلسن، فلسن کا معنی ہے پیسہ، فلسن ایک پیسہ، اور اگر اس کی آپ جمع بنائیں تو وہ بن جائے گی افعلن کے وزن پر افلسن، افلسن، یہ افعلن کے وزن پر ہے، یہ پہلا وزن ہے۔ اسی طرح مثلا ایک صیغہ ہے ثوبن، کپڑا، ایک کپڑا، ثوبن ایک کپڑا، تو اس کی اگر آپ جمع بنانا چاہیں تو وہ بن جائے گی اثواب، افعال کے وزن پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قسم سے اقسام، اس کی اتنی اقسام ہے، 2 اقسام ہے، 4 اقسام ہے، تو یہ اقسام ہوتا ہے، اقسام نہیں ہوتا۔ اسی طرح صبی بچہ، اس کی جمع جو ہے وہ فعلتن کے وزن پر سبیتن کئی بچے، لیکن یہ تعداد 10 تک ہوگی، اس سے زیادہ پر نہیں ہوگی، یہ فعلتن کے وزن پر ہے۔ پھر ایک کلمہ ہے طعام، طعام کی جمع جو ہے وہ اطعمہ، افعلہ جو ہے اس کے وزن پر آ جائے گی افعلتن، کھانا۔ تو یہ جمع قلت کے اوزان ہے جو جمع مکسر کی ہی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جمع کثرت ہے، جو وہ جمع جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے، یعنی اگر آپ نے بہت زیادہ لوگوں کی تعداد کو شو کروانا ہو تو پھر آپ کے اوزان جو ہیں وہ جمع کثرت کے ہوں گے، جمع قلت کے نہیں ہوں گے۔ جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، تو جمع کثرت کے اوزان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
عربی زبان پوری جو ہے وہ اس کے اندر اوزان بکھرے ہوئے ہیں، تو لیکن یہاں پہ انہوں نے چند ایک جو ہے وزن بیان کر دیے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 وزن انہوں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ ان میں آپ کو مثالوں جو ہیں مثالوں سے واضح کر دیتا ہوں۔ بس ایک وزن ہے فعلن، فعلن یعنی یہ جمع کثرت کا وزن ہے، تو واحد اگر احمر یا حمرا ہو تو اس کی جمع جو ہے وہ آ جائے گی حمر۔ احمر یا حمرا کا معنی ہے سرخ رنگ کی کوئی چیز، اور حمرن سرخ رنگ کی کئی چیزیں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سرخ چیز۔ فعلن دوسرا وزن ہے فعولن، حمرن گدا، حمارن واحد ہے اس کی، تو حمارن کی جمع آپ لے آئیں گے حمرن کے وزن پر، فعولن۔ پھر اسی طرح نوبتن، نوبتن کا معنی ہے باری آنا کسی کی، تو اس کی جمع بنے گی نوابن، نوابن یعنی فعالن کے وزن پر۔ پھر اس طرح ایک لفظ ہے بدرتن، مال کی تھیلی، تو اس کی جمع آ جائے گی بیدارن، مال کی کئی تھیلیاں، فعالن کے وزن پر۔ پھر ایک سیگا ہے طالبن، طالبن، تو اس کی جمع آ جائے گی طالباتن، فعالاتن کے وزن پر، تو ہم بھی طالبن کی جمع طلبہ ہی کہتے ہیں۔ پھر ہے قورتن، بالی، سونے کی بالی جو ہوتی ہے، تو قیراتاتن کئی بالیاں، فعالاتن کے وزن پر۔ پھر اس طرح نائمن، نائمتن سونے والا یا سونے والی، اس کی جمع آ جائے گی نوامن، فعالن کے وزن پر۔ پھر ایسی ہے جاہلن، جاہل آدمی، اس کی جمع آئے گی جوہالن، فعالن کے وزن پر۔ پھر ہے زندن، ہاتھ کا گٹ، یہ ہاتھ کا جو گٹ ہوتا ہے، تو اس کی جمع ہے زنادن، ہاتھوں کے گٹ، فعال ان کے وزن پر۔ پھر آگے ہے علم، علم، اس کی جمع ہے علوم، فعول ان کے وزن پر۔ تو یہ گویا کہ سارے اوزان ہیں، ان میں سے آپ جتنے یاد کر سکیں کر لیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ایک قسم واحد ہوتا ہے جو ایک فرد یعنی مفرد پر دلالت کرتا ہے، جیسے راجلن۔ تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلانی، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون یا نون، جن سے پہلے زبر ہو اور نون مقصور ہو، وہ لگا دیتے ہیں۔ اور جمع وہ ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ پھر جمع کی دو اقسام ہیں، ایک ہے جمع سالم جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، اور ایک ہے جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ جمع سالم میں پھر دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم جو مذکر کے جمع پر مبنی ہو، اور مؤنث سالم جو مؤنث کی جمع پر مبنی ہو۔ اس کے بعد ہے جمع مکسر، جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، اس میں حروف کی کمی بیشی یا حرکات کی تبدیلی سے یہ جمع بنتی ہے۔ اور پھر جمع مکسر کی دو اقسام ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر بولی جائے، اور اس کے 4 اوزان ہیں، افعول، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، اور ان کی مثالیں نیچے گزر چکی ہیں۔ اور جمع کثرت وہ ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے، اور اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں، جن میں سے 10 اوزان جو ہیں وہ صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کوشش کریں جمع قلت کے اوزان تو چاروں یاد کر لیں، اور جمع کثرت میں سے اگر سارے یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جتنے یاد ہوتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ وزن یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثالیں چھوڑ دیں، صرف آپ جو وزن ہے وہی یاد کریں، فعل، فعول، فعال، فعال، فعالۃ، فعالۃ، فعال، فعال، فعال اور فعول، اس انداز میں۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہی تک ہی ہے، سبق ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ
آپ لوگ محنت کریں گے تو یہ یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔